ذاتی زندگی میں رہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جب آپ قوموں کے عروج و زوال کی بات کرتے ہیں، جب سیدی رسول اللہ کے پاکستان اور اسلامی عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو ایک فلاسفر ہونا ہوتا ہے، آپ کو ایک سپہ سالار ہونا ہوتا ہے۔ دیکھیے تاریخ اسلام میں کوئی ایک مثال نہیں ہے کہ جب مسلمان حکمران سپہ سالار نہ ہو۔ سیدی رسول اللہ سے شروع کریں، سیدی رسول اللہ سب سے پہلے سپہ سالار ہیں، پھر خلفائے راشدین سپہ سالار ہیں، سب نے بیٹلز لڑی ہوئی ہیں، جنگوں میں گئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بنو امیت کو لیں، بنو عباس کو لیں، خلافت عثمانیہ کو لیں، خلافت عثمانیہ کا ایک ایک سلطان فرنٹ لائن پہ لڑتا تھا بیٹل فیلڈ میں جا کے۔ آپ مغلوں کو لیں، ایون بابر، اینی بڈی، اورنگزیب، عالمگیر، ہر کوئی فرنٹ لائن کا کمانڈر ان چیف تھا۔ اسی لیے سویلین سپریمیسی یا سویلین لیڈرشپ کا کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ناؤ اور میں ہوں منیب حامد۔ آج ہمیں جوائن کیا ہے ایک بہت بڑی شخصیت نے، ان کو میں خود بہت فالو کرتا رہا ہوں، اور ان کی ایک سٹیٹمنٹ ایسی ہے کہ وہ دنیا بھر میں جو ہے گونجتی ہے، اینڈ اٹ میکس اے بینگ، اور جو ہے گورنمنٹس کو جو ہے مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ یا تو وہ کلیریفیکیشن جو ہے وہ ایشو کریں، یا اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ جو ہے سٹانس ایشو کریں۔ زید حامد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اے گریٹ فلاسفر، سیکیورٹی اینالسٹ، اے ٹرو پاکستانی، اے نیشنلسٹ، اور ٹرو مسلم کہنا چاہیے۔ اور ہم ڈسکس کریں گے زید حامد صاحب سے کہ ان کے مطابق اس وقت کی جو دنیا کے مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے، اور بھی بڑی سی باتیں کریں گے ان سے، اس وقت پوری دنیا میں وائرل ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ وائرل کیوں ہے۔ تو زید حامد صاحب، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم۔ سو پلیجر ٹو ہیو یو ہیئر آن پاکستان ناؤ۔ اور سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ماشاء اللہ سے پوری دنیا میں وائرل ہیں، مطلب آپ ایک نون پرسنالٹی ہیں ان دا ہول ورلڈ، تو یہ پریشر کس طریقے سے سسٹین کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو مینیج آل آف دس؟ دیکھیے ابو عبیدہ بھی پوری دنیا میں مشہور آدمی ہے، یحییٰ سنوار بھی بہت مشہور آدمی تھے، اسماعیل ہانیہ بھی بہت مشہور آدمی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ ایک پیشن کے ساتھ ایک ڈیوٹی کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ اس کی تمام کاسٹ پے کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اس کاسٹ میں آپ کی جان و مال اور عزت کو خطرہ بھی ہوتا ہے، آپ پر حملے بھی کیے جاتے ہیں، آپ پر پابندیاں بھی لگائی جاتی ہیں، آپ مشہور بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ پوری دنیا میں یا دوست بناتے ہیں یا دشمن بناتے ہیں۔ کوئی گرے میٹر، گرے ایریا آپ نہیں چھوڑتے، کوئی گرے زون نہیں ہوتا آپ کے لیے۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، فلسطین کے مسلمان جو اس وقت پوری دنیا کی طاقتوں کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، کیا وہ اس کی قیمت نہیں دے رہے ہیں؟ یہ بات ایک عام آدمی کو نہیں سمجھ آ سکتی۔ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ وہ پاگل لوگ ہیں، کیوں اتنی قربانی دے رہے ہیں، ضرورت کیا تھی اسرائیل کو چھیڑنے کی، علاقہ خالی کر کے نکل کیوں نہیں جاتے، وہ تو تباہ ہو گیا، وہاں رہنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ یہ پیشن کی بات ہوتی ہے، جس کو اقبال عشق کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، عشق اور جنون کہتے ہیں۔ یہ عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آ سکتی بات۔ بالکل۔ تو جب ہم پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں نا، ہمارے لیے پاکستان اسی طرح پیشنیٹ ہے جیسے حماس کے لیے مسجد اقصی پیشنیٹ ہے، جیسے ان کے لیے فلسطین پیشنیٹ ہے۔ یہ کام پیسوں کے لیے نہیں ہوتا۔ لوگ یہی تانا میکسیمم دے سکتا ہے ایک دنیا دار کمینہ آدمی کہ پیسوں کے لیے کر رہا ہے، جس پہ آپ کے اوپر بہت سارے الزام لگائے بھی جاتے ہیں۔ مگر کیا مجاہدین حماس کے جو پوری دنیا کے مقابلے پر کھڑے ہیں، خاندان شہید کروا لیے، وہ پیسوں کے لیے کر رہے ہیں؟ مطلب somebody accusing them کہ وہ صرف پیسے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، انسان صرف یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ خود ذہنی معذور ہے، خود وہ مفلوج ہے، خود وہ منافق ہے جو اس قسم کی بات کرے گا، کیونکہ ایک منافق ہی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ ایک پیشنیٹ مجاہد کے ریزنز کیا ہیں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے اور داؤ پہ لگانے کے لیے۔ ہمارا جو F-16 پائلٹ اوپر جاتا ہے، یا ہمارے SSG کے اسپیشل فورسز جو بیہائنڈ انیمی لائنز ڈراپ ہوتے ہیں، کیا وہ پیسے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ؟ وہ ایک عشق ہوتا ہے، ایک جنون ہوتا ہے ان کا، اس پاکستان کو بچانے کا، اس امت کی خدمت کرنے کا۔ سو اف آئی ایم فیمس تو اس کی ایک کاسٹ بھی ہے، اور ظاہر ہے وہ کاسٹ بہت بھاری کاسٹ ہے۔ یعنی میں سعودی عرب میں گرفتار بھی ہوا تھا، سزائے موت مجھے ہونے لگی تھی، پوری دنیا میں میرے لیے ٹریول کرنا مشکل ہے، دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں میرے پیچھے لگی ہوئی، انڈین اسپیشلی، اسرائیلیز پرٹیکولرلی۔ پاکستان میں تمام دہشت گرد تنظیمیں میرے خلاف ہیں، BLA ہو، TTP ہو، پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں میری خون کی پیاسی ہیں۔ PTI آپ نے کہا، انہوں نے تو پوری دنیا میں مجھے مشہور کیا ہوا ہے، they are trying very hard to get me assassinated۔ تو انہوں نے تو ان کے TTP تو ان کے بھائی ہیں، انہی کو تو لے کر آئے ہیں یہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے۔ I know for confirm، مجھے معلوم ہے یہ بات، I know، پہلی دفعہ میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ PTI has hired TTP to assassinate me۔ PTI پاکستان تحریک انصاف، سوری
that Qasim Suri and his people, they have hired assassins to assassinate me. اور یہ بات مجھے معلوم ہے، یہ آج کی نہیں ہے، بہت عرصے سے ہے. یہ کاسٹ ہے جو آپ کو پے کرنی پڑتی ہے when you fight for Pakistan passionately. ان کو معلوم ہے کہ زید حامد کو ہم نے بیچ میں سے ہٹانا ہے. زید حامد کو ہٹائے بغیر ہم پاکستان آرمی تک نہیں پہنچ سکتے. اور یہ نفرت اور یہ کیوں ہے؟ یہ عمران خان why does he hate? دیکھیے پی ٹی آئی میں عمران کی بات اب بعد میں کروں گا. پی ٹی آئی پرائمرلی ایک جماعت ہے جس کو قادیانی اور یہودی چلا رہے ہیں اور انڈینز چلا رہے ہیں. صاف بات ہے، اس میں یہ ایلیگیشنز نہیں ہیں، یہ فیکٹ ہے، یہ فیکٹس ہیں. اس وقت پوری دنیا میں وہ تمام یو ایس کانگریسمین اور سینیٹرز جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں غازہ جینوسائیڈ کے لیے، وہ تمام عمران کو جیل سے نکالنے کے لیے باولے کتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ ٹویٹس کر رہے ہیں فری عمران خان، ہر طرح سے پورا پریشر بلڈ کر رہے ہیں، چاہے بریڈ شرمن ہو، چاہے وہ باقی اور وہ جو ایک ڈاکٹر آصف محمود ہے جو کہ پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا، ہی از اے نون قادیانی. وہ بریڈ شرمن کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف، بریڈ شرمن وہ ہے جو کہتا ہے سندھ توڑ کر بلوچستان توڑ کر الگ کر دو، پھر کہتا ہے عمران کو رہا کرو. واٹ ڈو یو وانٹ می ٹو میک آؤٹ آف دس؟ آپ کیا روتھ چائلڈز، راک فیلرز کے اور گولڈ سمتھس کے رشتہ دار نہیں ہیں آپس میں؟ کیا عمران کے بچے یہودی نہیں ہیں؟ کیا عمران کے بیٹے اسرائیلی سٹیزن نہیں ہیں؟ مطلب واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیل می؟ آپ اگر مجھے یہ کنونس کر رہے ہیں کہ عمران انفلوئنس نہیں ہوتا اپنے بچوں سے اور اپنے بیٹوں سے. ایک مرتبہ عمران سے میں نے پوچھا تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ یہ جب اس نے شادیاں کو سلسلہ شروع نہیں کیا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، میں نے پوچھا اس سے بنی گالم یار تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے میرا بیٹا مجھے روکتا ہے. تو میں نے کہا یار تم اتنے بڑے لیڈر ہو، ایک بیٹے کے روکنے سے تم شادی کیسے روک سکتے ہو؟ شادی کہتے میرے بیٹے کا مجھ پہ بڑا انفلوئنس ہے. What does that tell you? کہ he is totally under influence of his that family، جس میں ایک ناجائز لڑکی ہے، 2 لڑکے ہیں، ایک اس کی وہ ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے، ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ ان کی جو پاس گورنمنٹ رہی ہے وہ بھی انڈر انفلوئنس رہی ہے اور میجر ڈیسیژنز جو ہے وہ ان کی وائف لیتی تھی. دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جیسے کہا نا کہ اس کا عقیدہ تو ہے ہی نہیں، ساری زندگی تو یہ سوائے بدکاری کرنے اور تیز گیند کرانے کے اس کو کچھ نہیں معلوم تھا. بڑے بڑے فلاسفرز ہمیشہ دیکھیے تاریخ، انسانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جب بھی کسی قوم نے کوئی سویلائزیشن بنی ہے، کوئی تہذیب بنی ہے، اس کو جب قوموں کے عروج و زوال کو لوگوں نے جب آبزرو کیا ہے تو وہ ایک بات کہتے ہیں کہ کبھی قوم کا حکمران ایک تاجر نہیں ہونا چاہیے. وہ ہر چیز کو پیسے کی نظر سے دیکھتا ہے، اور کبھی قوم کا حکمران ایک بدکار رنگیلا نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز سمجھنی پڑی ہے. آپ ہمیشہ قوم کا حکمران ایک فلاسفر ہونا چاہیے. عوام کہتی ہے جی اس نے توبہ کر لی وہ نیک ہو گیا. توبہ کی بات نہیں ہے، کنٹینٹ ہی نہیں ہے، مٹیریل ہی نہیں ہے. ایک طوائف اگر توبہ کر لے تو اس کو آپ ذاتی زندگی میں معاف کر سکتے ہیں، ملک کا حکمران نہیں بنا سکتے نا. اس کے پاس وہ کنٹینٹ نہیں ہے، اس کے پاس وہ لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہے. ہم بات یہی کر رہے ہیں کہ جب آپ اپنی ذاتی زندگی میں رہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جب آپ قوموں کے عروج و زوال کی بات کرتے ہیں، جب سیدی رسول اللہ کے پاکستان اور اسلامی عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو ایک فلاسفر ہونا ہوتا ہے، آپ کو ایک سپہ سالار ہونا ہوتا ہے. دیکھیے تاریخ اسلام میں ہر قوم کا، خصوصاً مسلمان قوم کا ایک مزاج ہے. تاریخ اسلام میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے. دیکھیے ہمارے ڈی این اے ہے نا، بالکل اسلامک سویلائزیشن کا ایک ڈی این اے ہے، اس کے خلاف آپ نہیں جا سکتے. 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مثال نہیں ہے کہ جب مسلمان حکمران سپہ سالار نہ ہو. اچھا آپ مجھے اسٹیٹسٹکلی بتا دیجیے. سیدی رسول اللہ سے شروع کریں. سیدی رسول اللہ سب سے پہلے سپہ سالار ہیں، پھر خلفائے راشدین سپہ سالار ہیں، سب نے بیٹلز لڑی ہوئی ہیں، جنگوں میں گئے ہوئے ہیں. اس کے بعد بنو امیت کو لیں، بنو عباس کو لیں، خلافت عثمانیہ کو لیں. خلافت عثمانیہ کا ایک ایک سلطان فرنٹ لائن پہ لڑتا تھا بیٹل فیلڈ میں جا کے. یہ ریزن ہے. آپ مغلوں کو لیں، ایون بابر، اینی بڈی، اورنگزیب، عالمگیر، ہر کوئی فرنٹ لائن کا کمانڈر ان چیف تھا. اسی لیے سویلین سپریمیسی یا سویلین لیڈرشپ کا کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں. does not exist. ہمارے ڈی این اے میں نہیں ہے. ڈی این اے سر ایک چیز جس کو میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں. ہماری عوام جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی تھوڑی سی ہپوکریٹ ہے. مثال کے طور پہ اگر خان کہتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو اسلامک ٹچ دے دیا جائے اپنے جلسے کے اندر تو وہ عوام کو بڑا اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ایسنس ہے اس کو فیل نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی اور لیڈر کی بات کرتا ہے، پولیٹیکلی بات کرتا ہے کہ یار ہم اسلام کو لے کر آتے ہیں، اسلام کو بیچ رہے ہیں، سارے پولیٹیشین سارے بیچ رہے ہیں، تو یہ ہپوکریسی عوام کی طرف سے کیوں ہے؟ کسی کو ڈس لائک کرتے ہیں، کسی کو لائک کرتے ہیں. دیکھیے اگین میں فلسطین کی مثال دوں گا کہ غزہ کو اللہ تعالیٰ نے پوری مسلمان دنیا کے لیے ایک رول ماڈل مثال بنا کے پیش کر دیا. قوموں کی تعمیر کیسے کرتے ہیں.
ان کا خیال تھا کہ یہ غزہ پہ بمباری کریں گے، اس کو تباہ و برباد کریں گے، تو غزہ کے عوام حماس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. لوگ حماس سے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے یہ مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے، اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کرو اور جو اسرائیل کہتا ہے ان کی شرائط مان لو. مگر ہوا کیا؟ عورتیں، بچے، بوڑھے سب مجاہدین کے ساتھ کھڑے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے کوئی بھی غزہ خالی کرنے پر تیار نہیں ہے، کہتے ہیں ہم جو مرضی قربانی دینا چاہے ہم دیں گے، لیکن ہم عالمی طاقتوں کے خلاف ہتھیار نہیں ڈالیں گے. وہ قوم کبھی نہیں جھک سکتی جس کے امیر سیدی رسول اللہ. یہ نعرہ ہے غزہ کا. تو اب مجھے بتائیے، کیا ہم نے پاکستانی قوم کی تعمیر و تربیت اس طرح کی ہے؟ ہر آنے والی نسل ہماری اپنی نظریاتی اور روحانی اساس سے دور ہوتی جا رہی ہے. ہمارے پاس لیڈرشپ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد کوئی نظریاتی لیڈرشپ ہی نہیں آئی. تھوڑا سا کام جنرل ضیاء نے کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے کسی حد تک ہماری جنریشن میں آئیڈیالوجی آف پاکستان پر بات ہوئی. مگر جو پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں آئی ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، مجھے بتائیے پاکستان کی آئیڈیالوجی، نظریاتی اساس، روحانی اساس، شریعت، اردو زبان، کس نے کام کیا ہے اس کے اوپر؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس وقت ایک قوم نہیں رہ گئے. ہم اس وقت قومیتوں، لسانیتوں، فرقہ واریت میں تقسیم گروہ بن چکے ہیں مختلف. ہر صوبہ ایک الگ پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہے. آپ نوٹ کر رہے ہیں کتنی خطرناک بات ہے یہ؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور ہر پولیٹیکل پارٹی اس کو 18ویں ترمیم کو بنیاد بنا کر اس کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانا چاہتی ہے اپنی جگہ پر. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ ڈس انٹیگریٹ کر رہے ہیں فیڈریشن آف پاکستان کو. بڑا سلو پروسیس ہے لیکن یہ کر رہے ہیں. یہ بہت زہریلا پروسیس ہے، سلو پوائزننگ ہے جو برسوں سے ہو رہی ہے. آپ کی یونیورسٹیز سبورسو ایلیمنٹس کے لیے بریڈنگ گراؤنڈز ہیں. آپ کی ساری بی ایل اے اور پی ٹی ایم جو ہے وہ یونیورسٹیز میں تیار ہو رہی ہے. اب یہ صرف الٹریٹ پہاڑی لوگ نہیں ہیں جو پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ قائد اعظم یونیورسٹی چلے جائیے، آپ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں چلے جائیے، وہاں پہ جس طریقے سے بلوچستان بی ایس او، بلوچستان اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یا پختون آپس میں جس طرح لڑتے ہیں یہ پشتون و بلوچ کے نام کے اوپر یا سندھی اور اردو اسپیکنگ کے نام کے اوپر، استغفر اللہ، یہ ایکچولی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فیڈریشن آف پاکستان کو یہ ڈس انٹیگریٹ کر رہا ہے. سو ہمارا کرائسس کدھر ہے؟ دا کرائسس، لوگ وہی بات کرتے ہیں نا کہ آپ سے جو پہلے بات ہو رہی تھی، لوگ کہتے ہیں پاکستان کا کرائسس اکانومی ہے، پاکستان کا کرائسس سول ملٹری ریلیشنز ہیں، پاکستان کا کرائسس گورننس ہے، پاکستان کا کرائسس کرپشن ہے. نہیں، ہمارا کرائسس آف مورالٹی ہے، ہمارا کرائسس آف آئیڈیالوجی ہے، کرائسس آف لیڈرشپ ہے. پاکستان کے پاس قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسی لیڈرشپ آئی کہاں ہے اس کے بعد؟ اس جیسی لیڈرشپ ہوتی ہے تو آپ بر اعظم توڑ کر ملک بنا لیتے ہیں. ان کو بنے بنایا ملک تیار دیا گیا ہے، یہ اس کو مس ہینڈل کر کے ڈس انٹیگریٹ کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں مجھے بتائیے، کیا زرداری یا نواز شریف یا عمران خان، ان تینوں کا ہم نام لیتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اسپرچولی آئیڈیالوگ ہے؟ کوئی بھی نہیں. یو نو دیٹ. یہ سارے بزنس مین ہیں، یہ سارے کرپٹ پریکٹسز والے ہیں، یہ ہر ایک کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کو فالو کرنے والا. زرداری کا باپ قائد اعظم کو پاگل آدمی کہتا تھا. نواز شریف کہتا ہے ہندو اور ہم ایک جیسے لوگ ہیں، بیچ میں صرف ایک دیوار آ گئی. عمران کے نزدیک استغفر اللہ پتہ نہیں کیا بنانا چاہتا تھا یہ اس پاکستان کو. اس نے جو بدکاری اور جو ایک گستاخ نسل پاکستان میں جو پیدا ہوئی ہے، مزار پہ سجدہ بھی کیا تھا جا کے، جو کہ گستاخ نسل جو پاکستان میں پیدا ہوئی، وہ پی ٹی آئی نے پیدا کی ہے، وہ پی ایم ایل این نے یا زرداری اس طرح کی نسل پیدا نہ کر سکا جس طرح عمران نے پیدا کی ہے، وچ از اے کمپلیٹلی لاسٹ جنریشن زی ہے. سارے 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہیں، 25 سال سے کم عمر ہے ان کی. پاکستان کی آدھی آبادی ہے یہ. اس کو انہوں نے پاک فوج کا دشمن بنا دیا، پاکستان کا مخالف کر دیا. یہ ان میں سے یہ 25 سال کی جنریشن جو ہے، کین یو بلیو اٹ کہ یہ کتابیں نہیں پڑھتی، سوشل میڈیا، یہ بکس نہیں پڑھتی، یہ بزرگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتی، اس کو بزرگوں کی تربیت نصیب نہیں ہوئی ہے. تو پاکستان کا وزن آپ اس جنریشن پر کیسے ڈالیں گے کہ جو اپنا وزن نہیں اٹھا سکتی؟ پاکستان از گوئنگ تھرو ون آف دا ورسٹ ٹائمز. پاکستان کی ایگزسٹینشیل کرائسس ہیں، گورنمنٹل کرائسس ہیں، سسٹم ہے، پولیٹیکل ہے، اکنامک کرائسس ہیں، مطلب وی گوئنگ تھرو کرائسس. What does Zaid Hamid think کہ what is the solution؟ دیکھیے، اب اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا، یہ کرائسس تو انڈیا کو بھی ہمیشہ سے رہے ہیں، یہ کرائسس اسرائیل کو بھی. کیا اسرائیل جب سے بنا حالت جنگ میں نہیں ہے؟ بالکل ہے. ہر وقت اسرائیل ایگزسٹینشیل جنگ ہی کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مگر سروائیو کیسے کر رہا ہے؟ انڈیا کیسے سروائیو کر رہا ہے؟ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک پیٹریوٹک لیڈرشپ ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک ایسی قیادت ہونی چاہیے جو علامہ اقبال کو جانتی تو ہو. ہمارا کرائسس یہی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو لیڈرشپ ہے، پاکستان کی جو روحانی اساس ہے، ہماری جو نظریاتی اساس ہے، اس لیڈرشپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے.
آپ پاکستان کی پوری پولیٹیکل پارٹیز کی تمام لیڈرشپ کو اٹھا کے کہے علامہ اقبال کی 5 کتابوں کے نام بتا دو, دے کانٹ ٹیل, ایک شعر نہیں سنا سکتے, تو قوم کی تربیت کیا کریں گے؟ تو ہمارا کرائسس یہ نہیں ہے کہ اکانومی خراب ہے, آپ خزانے بھر دیں اس پاکستان میں, لیکن اگر لیڈرشپ زرداری اور نواز اور عمران جیسی ہے, اگر کرپشن کا وہ سکیل ہے جو اس وقت پاکستان میں, جو مورل ڈیباؤچری ہے, جو بدکرداری ہے, جو جھوٹ ہے, جو منافقت ہے, جو گستاخی اور بے ادبی ہے, ایک نسل ہی آپ نے تیار نہیں کی. مجھے بتائیں, غزہ جیسی بمباری اگر پاکستان میں ہو, پاکستانی قوم وہ پریشر لے سکے گی؟ آپ کو خود پتہ نہیں لے سکے گی. ہم ایک بم دھماکہ برداشت نہیں کر سکتے. ہماری قوم اپنی فوج کے خلاف ہو جائے گی کہ تمہاری یہ فوج جانیں قربان کر رہی ہے ٹی ٹی پی سے اس قوم کو اور دہشت گردوں سے اس قوم کو بچانے کے لیے, اور یہ قوم انہی کو پتھر مار رہی ہے. تو آپ بتائیں مجھے, جب انڈیا داخل ہوگا, وہ اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے جو داخل ہونے والا ہے, اس وقت یہ قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی یا فوج کے خلاف کھڑی ہوگی, جو اس وقت فوج کے خلاف کھڑی ہوگی؟ یہ جو گیپ آ گیا ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, بہت بڑا ہے بٹوین دی آرمی اینڈ دی پیپل, بڑھ گیا ہے جی, اس کی ریزولوشن کیا ہے؟ ہاؤ ڈو وی؟ بہت آسان سولوشن ہے. مطلب یہ بات میں بار بار جہاں تک میری ایکسیس ہے میں لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. آرمی کے خلاف غصہ اس لیے ہے کہ آرمی نے صرف عمران خان کو بند کیا ہوا ہے. اگر آپ دوسری پارٹی کے لوگوں کو ساتھ والے کمروں میں بند کر دیں, آرمی کے خلاف سارا غصہ ختم ہو جائے گا. اکاؤنٹیبلٹی پوری کریں, پوری کریں. عمران اس قابل ہے کہ اس کو پھانسی دے دی جائے, میری یہ ذاتی رائے ہے. مگر عمران کے علاوہ دوسری پارٹیز میں بھی سینکڑوں ایسے ہیں جن کو پھانسیاں ہونی چاہیے. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اقتدار میں ہے اور عمران جیل میں ہے, تو پھر ایک بلا وجہ کا غصہ لوگوں کا فوج کے خلاف ہوتا ہے, بیکاز پیپل فیل کہ آرمی از دا اسٹرانگسٹ پلیئر ان دا گیم. سلیکٹو جسٹس اسٹرانگسٹ پلیئر ہے, کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ جوڈیشری انکمپٹنٹ ہے, سب کو معلوم ہے پولیٹیکل پارٹیز کرپٹ ہے. سو انفیکٹ یہ جو شکایت بھی کرتے ہیں فوج سے, تو وہ اس ٹرسٹ کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ فوج کر سکتی ہے. یہاں زلزلہ آئے یا ٹرین الٹ جائے یا حکومت بدلنی ہو, سب کو معلوم ہے کہ صرف فوج کر سکتی ہے. اور یہی بات فوج کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا جو یہ پولیٹیکل ماڈل ہے یہ ڈس فنکشنل ہو چکا ہے. اس پولیٹیکل ماڈل کو اب چینج کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کو چینج کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ بھارت انویژن کرے اور ٹوٹل سسٹم کولیپس ہو جائے. ون از ایکسٹرنل وار, جیسے یوکرین میں ہو رہا ہے یا سیریا میں. آپ نے دیکھا سیریا میں کیسے ہوا, واٹ ہیپن, بشار الاسد کا ایک سسٹم تھا, بہرحال باہر کی جنگ سے آئی, ڈس اپیئرڈ. ایک تو وہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ملک کے اندر آرمی ایک کنٹرول ڈیمولیشن کرے, ڈیسائسو انٹروینشن کرے, اپنی ہی ملک کی فوج سسٹم ریفارم کرے. آپ ریفرینڈم کرائیں, اس پولیٹیکل ماڈل کو ختم کریں, پریزیڈنشل ماڈل لیں, پوری قوم سے پوچھ لیں, کیونکہ پولیٹیشینز نہیں کریں گے, بیکاز دے آر دی بینیفیشریز آف دس کرپٹ سسٹم. بینیفیشری آف ڈیموکریسی. جوڈیشری نہیں کرے گی, انکمپٹنٹ ہے. میڈیا, پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل لیڈرشپ, یہ سارے اس پاکستان کا خون چوس رہے ہیں سسٹم کے ذریعے. یہ کیوں تبدیل کریں گے؟ تو آپ کو آرمی کو, جس طرح آرمی ڈیسائسولی انٹروین کر رہی ہے اس وقت دہشت گردوں کے خلاف, آپ کو ان پولیٹیکل ٹیررسٹ کے خلاف, اکنامک ٹیررسٹ کے خلاف بھی ڈیسائسولی انٹروین کرنا پڑے گا. پولیٹیکل سسٹم چینج کرنے کی ضرورت ہے. آئی ویری اسٹرانگلی فیل ہمیں ملک میں ریفرینڈم کرانا چاہیے. پوری قوم سے پوچھیں کہ تم یہی پارلیمنٹری ڈیموکریسی چلانا چاہتے ہو یا خلافت راشدہ کی بنیاد پر ایک ڈائریکٹ پریزیڈنشل سسٹم لانا چاہتے ہو. پاکستان کے اندر خلافت قائم ہونی چاہیے. خلافت راشدہ کے ماڈل پہ, جو خلافت راشدہ وہ ایک آدمی کی لیڈرشپ نا, پارلیمنٹری ڈیموکریسی تو نہیں تھی وہ. اس کے وہ تفصیل بعد کی بات ہے, اور بہت ساری ڈیٹیلز ہیں کہ پاکستان میں جب آپ خلافت راشدہ کی بنیاد پہ پریزیڈنشل ماڈل بنائیں گے تو اس کا شیپ اینڈ سٹرکچر کیا ہوگا. لیکن الٹیمیٹلی ہم کو خلافت کی طرف موو کرنا ہے. آپ نے ڈیموکریسی ہر طرح کی دیکھ لی ہے, ڈکٹیٹرشپ دنیا میں ہر طرح کی دیکھ لی. ویسے بھی یار پوری دنیا میں ڈیموکریسی ختم ہو چکی ہے. آپ مجھے بتائیں امریکہ میں ڈیموکریسی ہے اس وقت؟ پوری دنیا میں جو گلوبل ورلڈ آرڈر ہے, جو آپ نے دیکھ لیا کہ فلسطین پہ اس نے کیا کیا ہے, آرڈر ایگزسٹ کرتا ہے یا اٹس اے ڈیڈ آرڈر ناؤ؟ یو این ختم ہو چکی ہے. پوری دنیا میں ورلڈ آرڈر, گلوبلزم ختم ہو چکا ہے. اب ہر ملک اپنے اخپل بندوبست پہ اپنا انتظام کر رہا ہے, اپنے اپنے پیکٹس اینڈ الائنسز بنا رہا ہے. ہر ملک اپنے نئے پاور بلاکس بنائے جا رہے ہیں. تو پاکستان دنیا میں ہر جگہ ریڈیکل مذہبی لیڈر آ رہے ہیں. یہ بات نوٹ کیجئے گا. اب دنیا میں مذہبی کرسیڈز ہیں, مذہبی جنگیں ہیں. سیکولر جنگیں ختم ہو چکی ہیں. آپ نریندر مودی مذہبی ہے, سیکولر ہے؟ مذہبی. نیتن یاہو مذہبی ہے, سیکولر ہے؟ مذہبی. ڈونلڈ ٹرمپ مذہبی ہے, سیکولر ہے؟ مذہبی. پوٹن مذہبی ہے, سیکولر ہے؟ مذہبی. سوائے زی کے جو چائنیز پریزیڈنٹ ہے جو کہ کمیونسٹ اپنے آپ. باقی پوری دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں مذہب کی بنیاد پر ہو رہی ہیں.
तो पाकिस्तान अपने मजहब को ओन क्यों नहीं करता? हमारा भी तो एक पॉलिटिकल मॉडल है जिसे हम खिलाफत कहते हैं। हम क्यों नहीं ओन करते वैसे? क्या हम लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? क्या हम लोग डिपेंडेंट हैं या डर? यही बात हम आपको बता रहे हैं कि इसके लिए आपको मर्द आजाद चाहिए, इसके लिए आपको एक शेर और दिलेर चाहिए, अल्लाह का बंदा चाहिए। ये काम जरदारी, नवाज और इमरान तो नहीं करेंगे, ये पॉलिटिकल मॉडल तो नहीं करेगा, नहीं कर सकते। तो इसीलिए आर्मी को हम कहते हैं कि जिसके पास इख्तियार और ताकत है, क्योंकि ये हमारा आर्मी चीफ मुसलमान है, ये बाजवा नहीं है, ये मुसलमान है। ये आर्मी चीफ दलेर है, ये आर्मी चीफ अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाला है, कुरान का हाफिज है, सैयद है। सारे क्रेडेंशियल जो हमें चाहिए कि जो डिसाइसिवली इंटरवीन करके पाकिस्तान के निज़ाम को एक इस्लामिक शरिया बेस्ड, खिलाफत बेस्ड एक पॉलिटिकल मॉडल हमें दे सके, इसमें वो क्वालिटीज मौजूद हैं। सो दैट्स व्हाई वी आस्क हिम टू डू इट। क्योंकि अब आप कितना इंतजार, देखिए दुनिया में इस वक्त जो ग्लोबल कोलैप्स हो रहा है, क्वालिटीज हैं लेकिन क्या आइडियोलॉजी भी है? वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये सारी क्वालिटीज एक आइडियोलॉजी के साथ आती हैं। अगर वो आइडियोलॉजी ना होती तो ये क्वालिटीज ना होती। जनरल आसिम के बारे में मुझे कोई जाती तौर पर डाउट नहीं है कि ये एक दलेर मुसलमान है जो इस्लामी निज़ाम चाहता है। अच्छा, लेकिन इसको सपोर्ट की जरूरत है। जाहिर है कौम की मदद के बगैर तो कुछ नहीं कर सकता। तो पूरी कौम को इस बात की तरफ, ये अगर इसीलिए रेफरेंडम की बात मैं कर रहा था, अब कौम से पूछ ले कौम क्या चाहती है, कौम क्या चाहती है, पूछ ले, जो कौम कहती कर ले। आई एम श्योर कि 100% कौम ये कहेगी कि हम इस करप्ट सियासी निज़ाम से तंग हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ खिलाफत और शरीयत की बुनियाद पर, खिलाफत रास्ता की बुनियाद पर एक इस्लामी मॉडल, प्रेसिडेंशियल मॉडल लाया जाए। 100% पाकिस्तानी इसके लिए वोट देंगे, आर्मी चीफ के लिए आसानी हो जाएगी। सर, पाकिस्तान से थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं। इंडिया, मोदी, हिंदुत्व, RSS, वो अपने ग्रैंड प्लान के ऊपर जो है इस वक्त अमल कर रहे हैं। उनके मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स ये बयान देते हैं कि कश्मीर तो हमने, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको हमने अपना हिस्सा बना लिया है, अब नेक्स्ट टारगेट हमारा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है जिसको वो POK कहते हैं, और उसके बाद हमारा टारगेट है गिलगित बल्तिस्तान, कि हमने इन सारों को पाकिस्तान से एक्सट्रैक्ट करना है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। इवन पाकिस्तान को भी वो कहते हैं कि ये हिंद है, ये इंडिया का लैंड है। अब पाकिस्तान का यहाँ पे इस वक्त की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए मुनीब, एक बात बहुत अच्छी तरह समझ ले, पूरी दुनिया को देख लें। अब जिस बात हम बार बार आपको कह रहे हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त तीसरी आलमी जंग में दाखिल हो चुकी है। अच्छा, दाखिल हो चुकी है, वी आर इन इट। ये कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। अब इस दुनिया के मुख्तलिफ बैटल फील्ड्स हैं जिनमें आग लगी हुई है। यूक्रेन एक बैटल फील्ड है, मिडिल ईस्ट एक बैटल फील्ड है। आप मुझे बताइए ना, मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, इट्स गोइंग टू स्प्रेड। ये क्या मिडिल ईस्ट में रुका रहेगा? नहीं। चाइना और ताइवान एक और एक्सिस है, और पाकिस्तान और इंडिया एक और एक्सिस है। अफ्रीका के अंदर सूडान जैसा मुल्क पूरा इन्होंने उसी तरह तबाह कर दिया जैसे गजा को तबाह कर दिया, लेकिन लोगों को नोट नहीं किया क्योंकि तवज्जो गजा की जानिब थे। सो ये जो टाइम है, ये डेयरिंग और ब्रेव और उस लीडरशिप का है जो अपनी सरहदों से बाहर निकलकर जंगें करती है। पूरी दुनिया में तमाम लीडरशिप को आप देखिए, जो नेशनलिस्ट है, हाइपर नेशनलिस्ट है, रिलीजियस है, कोई भी अपनी सरहदों के अंदर जंग नहीं कर रहा। मोदी भी सरहदों से बाहर निकलना चाह रहा है, पुतिन सरहदों से बाहर निकल के जंग कर रहा है, इसराइल सरहदों से बाहर निकल रहा है, अमेरिका सरहदों से बाहर निकल रहा है। अमेरिका कह रहा है मैं कनाडा ले लूंगा, तो मैं मैक्सिको ले लूंगा, तो मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा। आपके ख्याल में अमेरिका क्या कर रहा है? अभी गजा ले रहा है, क्लियर स्टेटमेंट्स। वो क्या कर रहा है? वो एक्सपैंड कर रहा है अपने बॉर्डर्स को। इस वक्त दुनिया का फैशन है अपने बॉर्डर्स को एक्सपैंड करना। इंडिया अखंड भारत बनाना चाहता है। अखंड भारत मीन्स पाकिस्तान लेना चाहता है। इसके काउंटर नैरेटिव हमारे पास क्या है? गज़वा हिंद। गज़वा हिंद। तो हम जब वो अखंड भारत अपना मजहबी नैरेटिव ला रहे हैं, वो कहते हैं कि ग्रेटर इसराइल हम बनाएंगे क्योंकि 2500 साल पहले खुदा ने हमसे वादा किया था कि फलस्तीन और ये जमीन हमारी है, जो जिस खुदा को मानते नहीं, क्योंकि सारे ये ईस्ट यूरोपियन एथियस्ट है। मगर जो टच दिया है उन्होंने, जो कासिम सूरी ने इस्लामी टच दिया था, ये जो इस्लामी टच, जो अपने जूइश टच वो दे रहे हैं, वो तो इस्लाम मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान को ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए फोर्स यूज करनी चाहिए? देखिए, ऑक्यूपाइड कश्मीर तो बहुत छोटी बात रह गई। अब मैंने कहा गेम अब बहुत आगे जा चुकी है। पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए जंग के लिए। पाकिस्तान को वही करना चाहिए जो पूरी दुनिया में इस वक्त बड़ी बड़ी ताकतें कर रही हैं, प्रॉक्सीज के जरिए अपने दुश्मन मुल्कों में जंगें भड़काना। आप सीरिया पे किसी मुल्क की फौज ने हमला नहीं किया। बशारुल असद की हुकूमत कैसे गिरी है? प्रॉक्सीज। इस वक्त पूरी दुनिया में जो जंगें हो रही हैं वो प्रॉक्सीज के जरिए हो रही हैं, क्योंकि हर कोई एटमी ताकत है। बराह रास्त कॉन्फ्रंटेशन विल लीड टू अ न्यूक्लियर वॉर। रशिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स निकाल चुका था 10 दफा बाहर यूक्रेन की जंग में पिछले दिनों। बिल्कुल ऐसे। सो वी आर ऑन द एज ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर।
تو اس کو کنٹین کرنے کے لیے انڈر دی امبریلا آف اے نیوکلیئر وار ایوری کنٹری از پروٹیکٹنگ دیئر انٹرسٹ آؤٹ سائڈ دیئر بارڈرز یوزنگ پراکسیز. تو پاکستان کو خالستان کو سپورٹ کرنا ہے, ہم نے ناگالینڈ کو سپورٹ کرنا ہے, ہم نے منی پور جس میں آگ لگی ہوئی ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے, ہم نے جس طرح وہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو ہمارے خلاف لانچ کر رہے ہیں اس طرح ہم نے کشمیری مجاہدین کو اب ڈیسائسولی ان کے خلاف لانچ کرنا ہے. ہم اس کو ایز اے پریشر یوز کرتے رہے ہیں ماضی میں, بٹ ناؤ وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ ہم اس کو ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے اپنے ان مجاہدین ایلیمنٹس کو, خالستان کے ایلیمنٹس کو, نیکسلائٹس کو, منی پور والوں کو, ناگالینڈس کو, انڈیا از دیئر فار دا ٹیکنگ. ہم صرف ایک سیریس فیصلہ کر لیں, چائنا اور پاکستان مل کے 40% انڈیا از انڈر ماؤسٹ, نیکسلائٹس کے پاس ہے. صرف ہم نے ایک کوآرڈینیٹڈ فیصلہ نہیں کیا. ہماری پریویس پالیسی یہی رہی تھی, وہ اپنے عمران کا سنا تھا جس نے کہا تھا کہ جس نے کشمیری مجاہدین کی مدد کی وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کرے گا, ظلم کرے گا, اور کیا میں حملہ کر دوں. تو بزدل, پیسیفسٹ اور بغیرت حکمرانوں کے ساتھ تو پھر یہی پرابلم ہے. لیکن the world we are living in now, پوری دنیا کی بات اس وقت بڑا زبردست موقع تھا, بہت, it was an ideal moment for Pakistan. اس وقت بہت زبردست موقع, ہم نے ایک گولڈن ڈیسائسو مومنٹ, ڈیسائسو موقع تھا. دیکھیے جس طرح امریکنز افغانستان سے نکلے تھے, ہمارے لیے ڈیسائسو مومنٹ تھا وہ کہ ہم افغان طالبان کو انگیج کرتے, ریکگنائز کرتے اور ٹی ٹی پی کو افغانستان میں ختم کر دیتے. ہم نے ایگزیکٹلی اپوزٹ کیا. ہم نے ساری این ڈی ایس کے اور اشرف غنی کی گورنمنٹ کے اور سارے وہ کرپٹ ایلیمنٹس کو پی آئی اے کے جہاز بھیج کے اسلام آباد بلا لیا, افغان طالبان کو ذلیل کیا, ٹی ٹی پی کو لا کے پاکستان میں آباد کر لیا. مطلب ایوری تھنگ دیٹ عمران ہیز ڈن, عمران خان ہیز بیٹریڈ پاکستان. اس وقت آپ کے پاس اب چوائس ہی نہیں ہے. جیسے میں نے کہا, بلوچستان میں جو آگ لگا چکے ہیں, جتنی دیر ہم کر چکے ہیں, جو ٹی ٹی پی جس طریقے سے ہمارے سیٹلڈ ایریاز میں ہمارے اب لوگوں پر حملے کر رہی ہے, روڈ بلاکس لگا رہی ہے, افسر اور جوان چھٹی پہ گھر نہیں جا سکتے چونکہ ان کے گاؤں میں ان کو قتل کر دیتے ہیں, اغوا کر لیتے ہیں, کیونکہ ٹی ٹی پی ظاہر ہے ہر پورے گاؤں کو معلوم ہے کہ یہ افسر اور جوان چھٹی گیا ہوا ہے اور واپس آ رہا ہے, چھٹی پہ آئے گا. وی ہیو ڈیلیڈ دا میٹر سو مچ کہ پریزنٹ پولیٹیکل سیٹ اپ کے اب بس کا کام نہیں ہے کہ اس کرائسس کو ہینڈل کر سکے. پاکستان کو آغاز کرنا ہے فرام ہارڈ لیڈرشپ, جس کو بزرگوں نے نام دیا ہے ڈنڈے والی سرکار کا. ڈنڈے والی سرکار. حماس کے لیڈر کو آزاد جموں کشمیر 5 فیب میں گیسٹ آف آنر لے کے جانا, کیا اس چیز کی ڈائریکشن ہے یا کہ ہم اب ایکشن میں جا رہے ہیں؟ دیکھیے بہت پازیٹیو سائنز ہیں آزاد کشمیر سے, کیونکہ آرمی چیف نے بھی جو بہت اسٹرانگ بیان دیا ہے کہ ہم 2-3 جنگیں لڑ چکے ہیں اور مزید 10 جنگیں بھی ہمیں لڑنی پڑیں. کشمیر کے اندر جو لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اس نے پہلی دفعہ کہا ہے, بہت عرصے کے بعد یہ کہا ہے کہ ہم آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کے جہاد کے لیے بیس ایریا بنائیں گے. اور مجاہدین جو ہے ان کو اجازت دی گئی ہے اس بات کی کہ وہ شو آف فورس کریں جس طرح حماس کے مجاہدین غزہ میں شو آف فورس کر رہے ہیں. اور کوآرڈینیشن بٹوین مجاہدین گروپس از نیچرل. افغان جہاد میں جب ہو رہے تھے, افغانستان میں جب جہاد تھا سوویٹس کے خلاف, تو پوری دنیا کے مجاہدین جو تھے وہ افغانستان میں کوآرڈینیٹ کر رہے تھے. اور یہ ہمارا حق ہے, جس طریقے سے رائٹ ٹو ریزسٹ فلسطینی مسلمانوں کا ایک پیدائشی حق ہے انٹرنیشنل لا کے تحت بھی اور شریعت اور دین کے تحت بھی, اسی طرح رائٹ ٹو ریزسٹ کشمیری مسلمانوں کا بھی ہے. اور ہمیں بغیر کسی شرم کے, بغیر کسی لحاظ کے اب کھل کر کشمیری مسلمانوں کی, خالستان کے سکھوں کی, جیسے کہا نیکسلائٹس, ناگالینڈس اور منی پور کے جو کرسچنز ہیں, every element of power that Pakistan has, diplomatic, political, economic, military, must be deployed now in a proxy war against India. وہ کر رہا ہے, وہ تو کھل کے بول رہا ہے نا. پرائم منسٹر آف مودی انڈیا کا کھل کے کہتا ہے کہ میں بلوچستان الگ کر دوں گا تو گلگت بلتستان لے لوں گا. تو پاکستان کا پرائم منسٹر کیوں نہیں کہتا کہ ہم خالستان بنا دیں گے؟ وہ یو این میں جا کے کہتا ہے. تو پاکستان کا پرائم منسٹر کیوں نہیں کہتا؟ یہ آپ کو فرق نظر آتا ہے کوالٹی آف لیڈرشپ کا. وہ بدترین دشمن ہے ہمارا, but they are patriots to their own ideology and country. ہمارے یہاں منافق ہیں. اس وقت کے پرائم منسٹر, ان سے کوئی امید ہے آپ؟ کن سے؟ پرائم منسٹر شہباز شریف. obviously not. اسی آپ, یہ ایک ٹریڈر ہے, تاجر ہے, بزنس مین ہے. He's not an ideologue or philosopher or visionary or a warrior. یہ عمران کی طرح پیسیفسٹ ہے جو کہا کہ میں کیا حملہ کر دوں, کیا میں جنگ کر دوں, میں پیسیفسٹ ہوں, میرا تو بزنس ڈوب جائے گا. ان کے بزنس انٹرسٹ ہے انڈیا کے ساتھ. یہ کیوں انڈیا کے خلاف ایک سالڈ کانفرنٹیشن لیں گے؟ باجوہ نے, عمران نے آپ کو یاد ہے ایک پالیسی بنائی تھی 100 year peace with Indian, موحید یوسف کو بلا کے نیشنل سیکورٹی پالیسی لکھوائی تھی, وہ کشمیر کھا گیا اور آپ 100 سال کا امن کرنے کی بات کر رہے ہیں. مطلب لیول ہوتا ہے بغیرتی کا, ان کا تو بالکل ہی نیکسٹ لیول تھا. اس لیول تک تو میں بھی نہیں کبھی سوچ سکتا, خواب میں نہیں سوچ سکتا کوئی انسان پہنچ سکتا ہے. اس نے کشمیر اناہیلیٹ کر لیا, آرٹیکل 370 وائلیٹ کر کے ساری بائیلیٹرل انٹرنیشنل ٹریٹیز وائلیٹ کر دی, اور آپ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ 100 years peace with India, ہم ٹریڈ کریں گے, ہم وہاں سے کشمیر کو ہم سائڈ پہ کر دیں گے. مطلب what
काइंड ऑफ अ ट्रेटर आर यू। और ये कश्मीरी भी जब हमसे मिलते थे ना तो वो बड़ा गिला करते थे कि पिछले 3 साल से जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, ये फैक्चुअल चीजें हैं कि आप लोग हमें भूल गए। देखिए, मैं एक बार ये कश्मीरियों से भी, तमाम मुसलमानों से पाकिस्तान को मैं कहूँगा कि जो कुछ बाजवा और इमरान और फैज़ ने किया उसको तुम पाकिस्तान और पाकिस्तान फ़ौज पर मत डालो। उन 3 आदमियों ने जितना नुकसान पाकिस्तान आर्मी का किया है, इतना नुकसान कभी इंडियन आर्मी भी नहीं कर सकती। बाजवा, फैज़ और इमरान तीनों गद्दार हैं। इमरान जेल में, बाजवा का कोर्ट मार्शल, फैज़ का कोर्ट मार्शल हो रहा है। बाजवा क्यों बचा हुआ है मुझे नहीं मालूम, बट ही शुड ऑल्सो बी कोर्ट मार्शल। और जो कुछ इन तीनों ने किया है, मुसलमानों को, पाकिस्तान को, कश्मीर को जो नुकसान पहुंचाया है, वो ना पाकिस्तान फौज की पॉलिसी थी, ना पाकिस्तानी कौम की पॉलिसी, ना कश्मीरी मुसलमानों की पॉलिसी है। इन तीनों ने गद्दारी की है उम्मत और पाकिस्तान और कश्मीर के साथ। सर, अफगानिस्तान का मैटर डिस्कस करते हैं। अफगान तालिबान टीटीपी को बहुत सपोर्ट करती है, उनको फाइनेंस करती है, उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट देती है, मॉरल सपोर्ट देती है, सेफ हेवन्स देती है। जनरल आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अफगान तालिबान को बारहा कहा है कि ये सपोर्ट जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। अफगान तालिबान ने एक मैप भी इशू किया था ड्यूरेंट लाइन। पाकिस्तान को क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए? पाकिस्तान अपना मैप इशू करे नया, जिसमें पूरा अफगानिस्तान अंदर कर रहा है। देखिए, अफगान्स के बारे में बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि अफगान्स ओनली रिस्पेक्ट पावर, और सारे एलिमेंट्स ऑफ पावर आपको एक साथ उनके खिलाफ डिप्लॉय करने। आप भी ऐलान कर दें कि आप अगर ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते तो हम भी ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। आप में जोर है तो आप पाकिस्तान पर कब्जा कर लें, हम जोर लगा के अफगानिस्तान की पहाड़ियां और इलाके ले लेते हैं। हम वखान की पट्टी पे कब्जा कर लेंगे, आप रोक के दिखाएं। हम तुम्हारी ट्रेड रोक देंगे, हम तुम्हारे रेफ्यूजीज वापस कर देंगे, हम आसपास के मुल्कों के साथ मिलकर तुम्हारा नातका बंद कर देंगे, रास्ता बंद कर देंगे। वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, उनको कहीं जाने का लिए रास्ता नहीं मिलेगा उनका। हम अपनी एयरवेज बंद कर देंगे तुम्हारे लिए, तुम ऊपर से हवाई जहाज लेके नहीं जा सकोगे, तुम्हारा एक हाथ जो चलता भी है। तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स ऑफ पावर है टू ब्रिंग देम इन लाइन। प्लस जैसे कहा, जिस तरह टर्की करता है, टर्की ने पूरे सीरिया की गवर्नमेंट उलट दी अपने प्रॉक्सी एलिमेंट्स के जरिए। टर्की ने इराक में दाखिल होकर कुर्दिस्तान के दहशतगर्द, जो वहां दहशतगर्द थे, दाइश के थे, उनको जाके मारा। आपको अपनी सरहदों से बाहर जंग करनी पड़ती है, वरना जंग आपके घरों और शहरों में आ जाएगी। पाकिस्तान पिछले 20 साल से ये पॉलिसी रखे हुए है कि हमने जंग अपने शहरों में लड़नी है। इसीलिए एपीएस के बच्चे भी ज़िबा हो रहे हैं, इसीलिए हमारे मिलिट्री और आईएसआई हेडक्वार्टर्स पे भी हमले हो रहे हैं, इसीलिए हमारे अफसर और जवान अपने ही घर में शहीद हो रहे हैं, इसलिए कि हम जंग दुश्मन तक लेके नहीं जाते। अब लेके जा रहे हैं, हमको लेके जाना, हम लेके गए थे पिछले दिनों, हमने बॉम्बिंग की उनके अंदर जाके, एक बॉम्बिंग की। लेकिन फॉरेन ऑफिस चूंकि हमारा इसहाक डार चला रहा है, लिहाजा वो रोने पिटने लग गया, मातम करने लग गया कि यार दुनिया की पाबंदी लग जाएगी तो ये हो जाएगा। तो रियासत पाकिस्तान ने उस स्ट्राइक को ऑन नहीं किया। जब आपने ऑन नहीं किया तो वो जो एक्चुअल थ्रेट था आपका, कि जो मकसद था वहां अंदर जाके मारने का, कि अगर तुम हमें तंग करोगे तो हम अंदर जाके मारेंगे, आपने उसको डाइल्यूट कर दिया। जिस तरह आपने हमले किए इमरान के दौर में, आपने कश्मीर में जाके बॉम्बिंग की, लेकिन इमरान ने यह हुक्म उनको दिया कि दुश्मन के बेसिस पे हमले नहीं करना, पहाड़ पे बम गिरा कर आ जाओ, ताकि सिर्फ कहने को हो कि हम जाके कर सकते, चोट न लगे, हिंदू ना मर जाए कहीं गलती से। ये खान के ऑर्डर, that's exactly what he ordered, that's what we did। अपने पायलट्स की जान खतरे में डाली, अपने जहाजों को अंदर भेजा और पहाड़ों पे बम गिरा के आ गए। सिर्फ ये तस्वीर दिखा दी कि देखे हम चाहते तो बम गिरा सकते थे। दिस लेवल ऑफ बेगैरती इज कहा ना, टोटली नेक्स्ट लेवल बेगैरती है। वो कहते मैं न्यूक्लियर अवॉइड कर रहा था। एक बेगैरत आदमी, यही इंडिया ने तो अवॉइड नहीं की, वो तो फौजें लेके घुस गया था। तो तुम क्यों अवॉइड कर रहे थे? तुम भी वही करते जो उसने किया था। इंडिया ने अवॉइड की, मोदी ने अवॉइड की, तो तुम क्यों बेगैरत बने हुए थे? सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पाकिस्तान नीड टू टेल अफगान तालिबान कि जी पहले, अभी तो हम पख्तिया में बॉम्बिंग कर रहे हैं, निंगरहार में बॉम्बिंग कर रहे हैं, कल हम अगर पाकिस्तान के शहरों में बॉम्बिंग हुई तो फिर हम आपके काबुल में बॉम्बिंग करेंगे आपकी। जिस तरह इसराइल कर रहा है। इसराइल क्या कर रहा है इस वक्त? वो इसराइल जुल्म कर रहा है, मगर मुल्क अपने इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? अपनी सरहदों से बाहर निकल के प्रोएक्टिवली आगे जाके मारते हैं। अगर आप अपने घर के अंदर जंग का इंतजार करेंगे, अपना डिफेंसिव, पैसिव, रिएक्टिव डॉक्ट्राइन रखेंगे, फिर वही होगा हमारे साथ जो हो रहा है। हमारी सड़कों पे रोड ब्लॉक टीटीपी लगा रही है, बीएलए हमारे कॉन्वॉयज एम्बुश कर रहा है, हमारे छुट्टी पे अफसर जवान घर नहीं जा सक रहे, हमारे बच्चे स्कूलों में ज़िबा हो रहे हैं। फिर ये होगा, आपको जंग उन तक ले जानी पड़ेगी। और सिर्फ जैसे कहा, सिर्फ जंग नहीं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ पावर। ट्रेड भी उनका आप रोक सकते हैं, ड्यूरेंट लाइन को भी आप बॉर्डर्स चेंज कर दें, आप आगे अफगानिस्तान में दाखिल होना शुरू हो जाएं, ईरान से, चाइना से, आप टर्की से बात करें इन पे प्रेशर डालने के लिए, आप वखान की पट्टी एनेक्स कर लें। देयर आर सो मेनी प्रेशर्स यू कैन डू। इनको लाइन पे लाना कोई मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम इस्लामाबाद में है, हमें डंडे वाली सरकार चाहिए। इसहाक डार नहीं करेगा ये। इसहाक डार से मुझे वो इनका बीबीसी का इंटरव्यू याद आ गया। इन्होंने क्या एग्रेसिव स्टांस, इंटरव्यू में घबरा गए थे बेचारे। अभी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मिसाल के तौर पे, लेट्स से
جو ہم نے ابھی سولوشن بتائے ہیں, اگر زید حامد پاکستان کے فارن منسٹر ہوں تو پاکستان کی کیا پالیسی ہوگی فارن؟ دیکھیے, سب سے پہلے آپ ڈیفنس پیکٹ کریں ود پاورفل مسلم کنٹریز جو آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں. ٹرکی از دی اونلی کنٹری جو آپ کے لیے خون بہائے گا. اچھا, عرب ملک آپ کو پیسہ دے دیں گے, اسلحہ بھی دے دیں گے, آپ کے ساتھ مرے گا نہیں, جان قربان نہیں کرے گا. ترک کریں گے. ہمیں ڈیفنس پیکٹ بنانے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنا اسلامک بلاک بنانے کی ضرورت ہے جس کو پاکستان لیڈ کرے. آپ کی ورتھ اس وقت ہوگی اگر ہماری اکانومی کمزور ہے تو ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں جس کو پوری دنیا عزت کرتی ہے. عمران خان کہتا ہے کہ وہ ملیشیا اور ترکی کے ساتھ ایک اسلامک بلاک بنانا چاہتا تھا, لیکن عمران نے دھوکہ بھی تو دیا پھر ان کو. میری پریزیڈنٹ اردوغان کے ایڈوائزر سے بات ہو رہی تھی, میں نے اس سے پوچھا تو عمران خان کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کہتے ہیں عمران خان سے ہمیں بہت زیادہ امیدیں تھیں جبھی ہم نے وہ پیکٹ کی بات کی تھی جس کو ہم بہت عرصے سے آئیڈیا لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ عرب دنیا سے الگ کر کے نان عرب ورلڈ کا ہم ایک ڈیفنس پیکٹ بنا لیں پہلے. اور پریزیڈنٹ اردوغان نے عمران کو اپروچ کیا, ہی ایگریڈ ٹو دی آئیڈیا. لیکن جب کانفرنس کی ڈیٹ طے ہو گئی and everybody was flying to Malaysia, عمران backed out. Why did he back out? Because he's a coward, because بے غیرت ہے, اس لیے کہ بزدل ہے, اس لیے کہ اس نے ترکوں کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا تھا, اس لیے کہ یہودیوں کے انفلوئنس میں. You want a simple answer? That's a simple answer. اسی لیے اس نے ریکوڈک کا سونا یہودیوں اور روتھشائلڈ اپنے سسرال کو بیچ دیا. اسی لیے اسٹیٹ بینک اس نے IMF کو فروخت کر دیا. اسی لیے جہنم کے کتے واپس لا کر پاکستان میں بٹھائے. اسی لیے کشمیر انڈیا کو دے دیا اور کہا کہ جس نے کشمیری مجاہدین کی مدد کی وہ ظلم کرے گا, اس لیے کہ بے غیرت ہے, یہودی لابی کا ہے, قادیانی لابی کا ہے. You want simple answers? These are the simple answers. Perfect. Sir, foreign policy once again. Pakistan needs an aggressive foreign policy. Defense کے اور ہر point of view سے. How does Pakistan see what is happening in the Middle East? غزہ کے اندر US president ہے, ٹرمپ کہتا ہے ہم کسی سے پوچھیں گے نہیں. We own it and we are going to take it. غزہ. پاکستان سے امیدیں ہیں فلسطینیوں کو. دیکھیے, میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے ٹرکش فارن منسٹر کون ہے؟ حکان فیدان. کون تھا یہ؟ ان کی ISI کا ہیڈ تھا. ان کی جو MIT ہے, ان کی ٹرکش انٹیلیجنس کا جو ہیڈ تھا, اس کو فارن منسٹر لگایا انہوں نے. انڈیا کا فارن منسٹر کون ہے؟ جے شنکر. اور رشیا کا فارن منسٹر کون ہے؟ لاروف. پاکستان کا فارن منسٹر کون تھا؟ بلاول اسحاق ڈار. مطلب میں کچھ is there anything left to say? There isn't anything left to say. تو بات یہی ہے کہ جب دشمن توپے اور ٹینک لے کر آ رہا ہو اور آپ غلیل لے کے اس کے آگے کھڑے ہوئے ہو, دشمن ریئل سولجرز لا رہا ہو اور آپ ہجڑے کھڑے کیے ہو سامنے آپ نے, تو اس جنگ کا انجام کیا ہوگا؟ ہماری پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پوٹینشیل نہیں ہے یا کیپیسٹی نہیں ہے یا پاور نہیں ہے, ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. ہمیں اگر کیا کوئی پرابلم ہے کہ آپ فار ایگزامپل نام لے, ایسی ہائپوتھیٹیکل نام لیتا ہوں کہ آپ جنرل پاشا کو اپنا فارن منسٹر بنا دیں. بھائی ٹرکی نے بھی تو بنایا ہے نا. یا آپ عبد الباسط صاحب کو اپنا فارن منسٹر بنا دیں. انڈیا نے بھی تو جے شنکر کو بنایا نا, وہ پرانا ڈپلومیٹ ہے. آپ اویس غنی صاحب کو اپنا فارن منسٹر بنا دیں, جو گورنر اویس غنی تھے. فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں میں. جی بالکل. پاکستان میں کیا شیر اور دلیر لوگ ختم ہو گئے کیا صرف بغیرت بے شرم لوگ صرف اس لیے کہ وہ ہجڑے ہیں, یہ ان کی کوالٹی ہے, وہ پیسہ اچھا ڈبل کر لیتے ہیں, یہ کوالٹی ہے, اس کے اوپر اگر آپ فارن منسٹر بنائیں گے تو پھر وہی ہوگا کہ پوری دنیا میں پاکستان کا اس وقت کوئی وجود نہیں ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں. مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارا کیا رول ہے؟ کچھ بھی نہیں. 1.5 سال ہو گئے فلسطین کے لیے ہم میڈیکل ٹیم نہیں بھجوا سکے. ہم نے 2-4 ہوائی جہاز بھجوائے سرکاری طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے, وہ بھی مصر اور جارڈن کے حوالے کر دیے, جو اسرائیل سے پوچھتی تھی کہ ہم اس کو اندر بھیجیں یا نہ بھیجیں. پاکستان بلڈوز نہیں کر سکا کسی بھی ملک کو, کسی چیز کو نہیں, کچھ بھی کر سکتا. اگر ہم غیرت مند ہوتے نا, جیسے ایوب خان نے 67 میں کیا تھا یا 73 میں, ایون بھٹو نے کیا تھا. I have to give him credit for this. انہوں نے اپنے جہاز بھیج دیے مڈل ایسٹ اسرائیل کو مار کے گرانے کے لیے. کیا اس وقت بھی تو امریکہ موجود تھا نا؟ کیا پاکستان نے امریکہ کی پرواہ کی اس وقت؟ ہاں, پاکستان از دی اونلی ایئر فورس جس نے اسرائیل کو مڈل ایسٹ میں جا کے مارا. واو. تو وہ بھی تو ہم ہی تھے نا, ہمارے ہی لیڈرز تھے. اور ایک ایوب خان تھا اور ایک بھٹو تھا, مگر اس وقت کم از کم کچھ قومی غیرت تھی ہمارے اندر. Can we expect the same again in the coming years? دیکھیے, we expect کی بات تو yes, we are going to do it. یہ پاکستان کو, یہ جو لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ قیامت تک اسی طرح یہ بلاول, مریم اور گنڈاپور پاکستان کو چلاتے رہیں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. We are going to attack Israel. We are going to change the status quo in Pakistan first. پاکستان میں نظام اور لیڈرشپ بدلے گی. میں نے آپ کو یہی بتایا ہے, یا اندر بغاوت ہو جائے گی, یا فوج تبدیل کرے گی, یا بھارت سے حملہ کر دے گا. یہ سٹیٹس کو ٹوٹ جائے گا.
اور جو اس کے اندر سب سے آرگنائز طریقہ ہے اسٹیٹس کو چینج کرنے کا کہ آرمی ڈیسائسولی انٹروین کر کے اس نظام کو چینج کر دے تھرو اے ریفرینڈم. ورنہ وائلنس بہت زیادہ ہے, ورنہ سیریا جیسی سول وار ہے. which is very dangerous. Obviously. Since the beginning میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ مذہب کی بنیاد پہ ہوئی. جیسے اسٹارٹ پہ بھی ہم لوگوں نے یہ ذکر کیا تھا. اسرائیل اپنے پلان پہ ہے, گریٹر اسرائیل. ابھی وہ اس نے یہ بھی کہا ہے سعودی عرب کو کہ یہ جو غزہ کے لوگ ہیں یہ آپ لے لو, آپ کے پاس بہت زمین ہے. اور ابھی یہ ایک کویشچن ہے جو کہ میں نے کچھ تھوڑا سا اس کے اوپر اینڈ آف ٹائمز بھی میں نے پڑھا ہے, آپ کی بھی کچھ ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں. اس پہ یہ ہے کہ جب قیامت کا وقت قریب ہوگا بہت ساری نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں. عرب کا ایک لیڈر مرے گا اور عرب کے اندر جو ہے ایک سول وار ایرپٹ ہوگی اور بہت 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 زیادہ خطرناک. آپ کیسے دیکھتے ہیں اسلامک ایسکیٹالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے کرنٹ افیئرز پالیٹکس کے؟ اسلامک ایسکیٹالوجی میں مجھے صرف 2 ملکوں کا کردار نظر آتا ہے. احادیث شریف میں جن 2 ملکوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو فیصلہ کن کردار ادا کریں گے آخری دور میں مسلمانوں کی بڑی بڑی جنگوں میں, ایک پاکستان ہے, دوسرا فلسطین ہے, سیریا ہے. اچھا, احادیث شریف میں صرف ان 2 ملکوں کا ذکر ہے. پاکستان کے بارے میں جو احادیث سیدی رسول اللہ نے فرمائی ہیں, غزوہ ہند کی احادیث, ظاہر ہے کوئی اور مسلمان ملک تو انڈیا سے نہیں لڑ رہا. کون سا ملک ہے جو انڈیا سے جنگ کر رہا؟ ہم لڑ رہے ہیں. کون سا ملک ہے جو رایات السود یعنی گہرے سبز رنگ کے پرچم رکھتا ہے؟ پاکستان کا. کون سا ملک ہے جو خراسان کی جانب ہے؟ پاکستان ہے. کون سا ملک ہے کہ جو مسلسل پچھلے 75 سال سے حالت غزوہ ہند میں ہے؟ پاکستان. اور احادیث شریف میں ہے کہ غزوہ ہند کی یہ فوج جب ہندوستان کو شکست دے گی تو یہ پلٹے گی اور شام میں عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوگی اور وہاں یہ دجال کو قتل کریں گے. یہ احادیث شریف میں لکھا ہوا, میں نے خود نہیں بنایا ہوا. بالکل ایسے ہی. حضرت ابو ہریرہ گاٹ ایکسائٹڈ ایکچولی جب ان کو یہ حدیث پتہ چلی تو انہوں نے سیدی رسول اللہ سے پوچھا کہ سیدی رسول اللہ اگر مجھے غزوہ ہند مل گیا تو میں اس کے اندر اپنا پورا شریک ہونے کے بعد جب میں پلٹوں گا تو میں عیسیٰ علیہ السلام کو بتا سکتا ہوں کہ میں آپ کا صحابی ہوں؟ تو سیدی رسول اللہ مسکرا دیے, فرمایا نہیں آپ کے لیے نہیں ہے, ابھی نہیں, ناٹ یو نا, آپ نہیں ہیں, یہ اینڈ ٹائمز ہے. سو پاکستان کو خود اندازہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا رول رکھا ہوا ہے. پاکستانیوں کو یہ اندازہ نہیں ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ اور جو بات اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم خود نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے مار مار کر یہ کام کرائے گا. یہ جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے نا اس پاکستان پر, اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا. کوئی ملک تاریخ اسلام میں ایسا نہیں ہے جو 50 لاکھ شہیدوں کے سائے میں بنایا گیا. اتنی بڑی قربانی ہم نے, غزہ کے مسلمانوں کی قربانی کہتے ہیں نا, دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے. ابھی 5-6 لاکھ قربان ہوئے ہیں غزہ میں, یہاں 50 لاکھ ہوئے تھے. آپ کے خیال میں اللہ اس قربانی کو ضائع کر دے گا اس لیے کہ بلاول نہیں چاہتا اور مریم نہیں چاہتی اور گنڈا پور نہیں چاہتا اور اسحاق ڈار کی مرضی نہیں ہے؟ کائنات کے پلان ایسے نہیں رکنے والے. کچھ ہو جائے گا بہت بڑا اس قوم کے ساتھ. اللہ یہاں پر جیو پولیٹیکل ارتھ کوئک لے آئے گا تو حملے ہو جائیں گے, جنگیں ہوں گی, ایٹمی جنگ ہو گئی, یہ فساد نبڑ جائے گا. اسی لیے بار بار میں انسسٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان آرمی کو دیکھو, پوری دنیا میں مذہبی جنگیں ہو رہی ہیں. آپ اپنا کردار سمجھیں. آپ نے خوارج کا لفظ استعمال کیا, پوری دنیا سے پوری قوم نے آپ کو عزت دینی شروع کی کہ جہنم کے کتوں کے خلاف آپ جنگ کر رہے ہیں. آپ نے تسلیم کیا کہ سیدی رسول اللہ نے آپ کو بشارتیں دی ہیں کہ آپ وہ فوج ہیں جو خوارج کے خلاف لڑیں گی. تو آپ غزوہ ہند کو اون کیوں نہیں کر لیتے؟ جب انڈین آرمی اکھنڈ بھارت اون کر چکی ہے, اسرائیلی آرمی گریٹر اسرائیل کو اون کر چکی ہے, اور جب ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہی از گاڈز چوزن مسایا, اپنے آپ کو کہہ رہا ہے, ہاں جی, تو پاکستان آرمی کیوں نہیں کہتی کہ ہم سیدی رسول اللہ کی فوج ہے جس کے لیے غزوہ ہند کی بشارتیں ہیں اور جس نے پلٹ کے شام جانا ہے اور جا کے یہ دجال کو قتل کرے گی. آپ پوری مسلمان دنیا کی ویسے ہی لیڈرشپ اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے, ہم نے صرف اون نہیں کیا اس کو. اچھا, میں سر یہ بھی چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا جتنا آسان الفاظ میں ہو سکتا ہے نا ہماری ناظرین کو ایکسپلین کریں وتھ فیکٹس. ہمیں تو پتہ ہے, ہم نے ریسرچ کی, آپ تو ماشاء اللہ سے بہت زیادہ لرنڈ ہیں. ٹرمپ سے اس وقت پاکستان کی یوتھ ہے, پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, امید لگائی بیٹھے کہ وہ پاکستان کو ظلم سے آزاد کرائے گا, وہ عمران خان کو آزاد کرائے گا, اور ٹرمپ جو ہے وہ بڑا پرو پاکستانی, وہ چاہتا ہے پاکستان میں ترقی ہو. ٹرمپ سے وہی امید لگائے گا جو دجال سے امید لگائے گا. ٹرمپ از دجال. یہودی اسرائیل کے کہہ رہے ہیں کہ ہی از دا پری مسایا, مسایا کے آنے سے پہلے جو مسایا بھیجا گیا ہے کہ جو فلسطین کو فلسطینیوں سے خالی کروائے گا اور پوری دنیا کو تباہ کرے گا تاکہ گریٹر اسرائیل بن سکے. یہودی تو اس کو یہ سمجھ رہے ہیں.
تو ٹرمپ کو مسایا کون سمجھے گا؟ ٹرمپ کو مسایا سمجھنے والے وہی ہوں گے جن کے بارے میں سیدی نے فرمایا تھا کہ یہ دجال کے پیچھے چلنے والے ہوں گے. سر لاسٹ کویشچن، میسج فار دی نیشن. اپنے آپ کو غزوہ ہند کے لیے تیار کریں، آپ کو پسند آئے یا نہ پسند آئے. آپ ایک بہت بڑی خوفناک جنگ میں داخل ہونے والے ہیں. پوری دنیا میں عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے. جس طرح فرسٹ ورلڈ وار میں کروڑوں مارے گئے تھے، سیکنڈ ورلڈ وار میں کروڑوں مارے گئے تھے، تیسری عالمی جنگ میں اربوں مارے جائیں گے. اربوں پوری دنیا میں مارے جائیں گے یہ. اور پاکستانی قوم کے سر پہ جنگ رکھی ہوئی ہے. انڈیا اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے مودی داخل ہوگا. آپ کو پسند آئے یا نہ پسند آئے اس نے آ جانا ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس غزہ کی مثال موجود ہے. آپ جب تک کہ اللہ اس کے رسول سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں، غزہ کے مسلمان ہتھیاروں سے تو نہیں لڑ رہے ہیں، ان کی تو اسپرچول اسٹرینتھ ہے جو پوری دنیا کی طاقتوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں اپنی قوم کو منظم کرنا ہے، تیار کرنا ہے اس خوش نصیبی کے لیے کہ غزوہ ہند تمہارے رستے میں آ رہا ہے، تمہاری طرف آ رہا ہے. اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو، لیکن اس سے پہلے ہمیں پاکستان میں قیادت تبدیل کرنی ہے. اس قیادت کے ہوتے ہوئے ہم ہلاک ہو جائیں گے. پاکستان آرمی ہیز ٹو ڈیسائسولی گیٹ انوالوڈ ناؤ and bring in a regime change in پاکستان، اور خلافت راشدہ کی بنیاد پر ایک پریزیڈنشل سسٹم لے کر آئیں. اگر یہ لیڈرشپ ہمارے پاس ہوئی and we go into these global conflicts جو ہماری طرف آ رہے ہیں، اللہ نہ کرے ہم غزہ بن جائیں گے. حامد صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور خواتین و حضرات، یہ جتنی بھی ہم نے آج یہاں پہ باتیں کی ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کانسپیریسیز ہیں، یہ ہوا میں باتیں ہیں، یا ان کا کوئی گراؤنڈ کوئی ریالٹی نہیں ہے. تو میری آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کلوزنگ کے اندر، وہ یہ ہے کہ آپ اس پہ ریسرچ کریں اور اس پہ فیکٹ چیک کریں. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ ہوا میں باتیں نہیں ہیں. یہ خان یا نواز یا زرداری کی باتیں نہیں ہیں، یہ پولیٹیکل جلسے کی باتیں نہیں ہیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے مذاق کیا تھا، ہم نے جھوٹ بولا تھا صرف ووٹ لینے کے لیے. یہ ساری فیکچوئل باتیں ہیں. اور آپ لوگوں کو، جیسے کہ زید صاحب نے کہا ہے کہ اب ہم سب کو ایکوپ کرنا ہے اپنے آپ کو مورلی، ایموشنلی، اسپرچولی، ریلیجسلی اور ود دا ٹروتھ. دیکھتے رہیں پاکستان ناؤ. تھینک یو.